الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 56 ہے. اس کا موضوع ہے درود و سلام کے فضائل و احکام. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اور محسن کا شکر ادا کرنا لازمی ہے. ہم خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھ سے دعا کیا کرو. درود بھیجنے کے معنی خاص رحمت کی دعا کرنا اور سلام بھیجنے کے معنی خاص سلامتی کی دعا کرنے کے ہیں. محترم سامعین، اب درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں 5 اہم نکات سمجھیے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مطلب یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ درود اور سلام در حقیقت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کو فرمائے ہیں ان الفاظ میں درود پڑھنا افضل ہے. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا، اور جو تجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو اپنی دعا کے وقت میں سے کتنی مقدار درود شریف کے لیے مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/4. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو میں نے عرض کیا، آدھا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو میں نے عرض کیا، 2/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے اور اگر بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود شریف کے لیے مقرر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تمہارے سارے اہم کام بن جائیں گے اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اس حدیث میں درود شریف کو سب سے افضل دعا قرار دیا گیا ہے اور بعض دوسری احادیث میں الحمدللہ وغیرہ کو سب سے افضل دعا قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مانگنے والوں کی حالت اور وقت کے لحاظ سے یہ بات مختلف ہوتی ہے.
بہرحال اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے سے امید ہے کہ دنیا اور آخرت کے سب کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے زمین میں پھرنے والے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی دور سے پڑھا جانے والا درود شریف فرشتوں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے، اور قبر مبارک پر حاضر ہو کر پڑھا جانے والا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ حضرات محترم، اب درود و سلام کے 10 اہم احکام سمجھیے۔ نمبر 1، عمر بھر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ اگر ایک مجلس میں کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ایک بار درود پڑھنا واجب اور پھر مستحب ہے۔ نمبر 2، جب خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے یا خطیب یہ آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اپنے دل میں زبان ہلائے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے۔ نمبر 3، درود شریف بلا وضو پڑھنا جائز ہے لیکن با وضو پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 4، انبیاء کرام اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور پر اکیلا درود نہ پڑھے، البتہ انبیاء اور فرشتوں پر درود کے بعد دوسروں پر درود پڑھنا درست ہے۔ مثلا یوں نہ کہے اللہم صلی علی آل محمد، بلکہ یوں کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھے تو ساتھ پورا درود شریف لکھے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف صاد یا صاد لام عین میم یا عین ہا لکھنے سے واجب اور مستحب ادا نہیں ہوتا۔ نمبر 6، صرف درود یا صرف سلام پڑھنا بھی بلا کراہت جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرے۔ نمبر 7، درج ذیل مواقع پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ جمعہ کی رات، جمعہ کے دن، صبح کے وقت، شام کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، اذان کا جواب دینے کے بعد، دعا کے شروع، آخر اور درمیان میں، تلبیہ سے فارغ ہو کر، صفا اور مروہ کے پاس، روضہ اقدس پر حاضری کے وقت، سؤال اور فتویٰ لکھتے وقت، دین پڑھتے پڑھاتے وقت، وعظ اور خطبے میں، سب اہم کاموں سے پہلے، تحریر کے شروع میں بسم اللہ اور الحمدللہ کے بعد، اور دوسرے کئی مواقع پر بھی۔ نمبر 8، درج ذیل مواقع پر درود پڑھنا مکروہ ہے۔ قضاء حاجت کے وقت، ہم بستری کے وقت، ٹھوکر لگتے وقت، جب تعجب ہو، جانور ذبح کرتے وقت، چھینکتے وقت، چیز بیچتے وقت اس کی اچھائی ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح جس موقع پر درود شریف کو کسی دنیاوی غرض حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے وہاں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، درود شریف پڑھتے وقت اعضاء کو حرکت دینا اور آواز بلند کرنا کم علمی کی بات ہے۔ اسی طرح نمازوں کے بعد حلقہ باندھ کر چلا چلا کر درود شریف پڑھنا بھی قابل ترک ہے۔ نمبر 10، درود شریف پڑھنے والے کے لیے مناسب ہے کہ اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے سیدنا کا لفظ بڑھا لینا مستحب اور افضل ہے۔ عالم اور نیک آدمی کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی کہنا چاہیے، صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، ہر نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا نام کہنے اور سننے والے کو تعالی یا عز و جل کہنا چاہیے۔ محترم سامعین، اب درود شریف کے کچھ الفاظ سمجھیے۔ نمبر 1، نماز والا درود شریف، اسے درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، یہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ نمبر 2، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور برکت اور سلامتی بھی۔ نمبر 3،
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ نمبر 4، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جسے اس نے چن لیا۔ نمبر 5، سلام علی المرسلین، رسولوں پر سلامتی ہو۔ ان الفاظ میں سے اپنی سہولت کے مطابق کوئی نہ کوئی درود اور سلام کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 56 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 57 کا موضوع ہوگا دنوں اور مہینوں کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔